ہم جانتے ہیں کہ کرپشن کتنا بڑا پرابلم ہے پاکستان کا. آج دنیا بھر میں انسداد کرپشن کا دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا بیان آ رہا ہے, صدر کا بیان آ رہا ہے, ہمارے چیئرمین نیب تقریر کر رہے ہیں مختلف تقاریب میں, اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. اور جب اجلاس شروع ہوتا ہے پارلیمنٹ کا تو سینٹ میں نیب کو ہی گالیاں دی جاتی ہیں. اینٹی کرپشن کے افسران سب سے زیادہ کرپٹ سمجھے جاتے ہیں. واٹ از دی سولوشن زیدی صاحب؟ کیونکہ آپ نے سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کی نظر میں پاکستان کرپشن سے کیسے نجات پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ, آپ نے انٹروڈکشن میں ایک بڑا عجیب سا لفظ بولا اور مجھے وہ لفظ سن کے بڑی ہنسی آئی. جب آپ نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں کسی آہنی ہاتھ سے اس کو ختم کرنا پڑے گا. کس آہنی ہاتھ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم نے وہ آہنی ہاتھ مشرف کا بھی دیکھا, ہم نے وہ آہنی ہاتھ ایوب خان کا بھی دیکھا, ہم نے وہ آہنی ہاتھ ضیاء کا بھی دیکھا, ہم نے وہ آہنی ہاتھ سیف الرحمان صاحب کا بھی دیکھا. تو یہ جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا, آہنی ہاتھ سے ختم کریں گے, یہ صرف الفاظ ہیں. پاکستان میں بالکل صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ صرف کرپشن ختم کرنے کی بات جو ہے نا, وہ ایک نعرہ ہے. پاکستان کی اشرافیہ, پاکستان کی, میں لفظ بہت بڑی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی مخندہ, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کرپشن کو سبجیکٹ ان پرائرٹی نہیں لیتی. جب مشرف صاحب نے کرپشن کے خلاف مہم چلائی اور اس کے بعد انہوں نے 1.5-2 سال کے بعد کاپ بنا کر سارے کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا, تو پاکستان میں کرپشن کے ختم کرنے کی بات ہمیشہ ان لوگوں نے ختم کی ہے جو لوگ کرپشن ختم کرنے کی بنیاد پر آتے ہیں. تو آپ یہ بات بالکل اپنے دھیان سے نکال دیں کہ پاکستان میں کرپشن کے ختم کرنے کی کبھی کوشش کی گئی ہے. آپ ابھی جائیں بازار میں اور ایک کتاب خریدیں, دا ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان بائی مسٹر حامد خان. اس کتاب میں پاکستان کی جوڈیشری کے بارے میں ڈسکشن ہے, پوری ہسٹری آف جوڈیشری کے اندر, اور کوئی 15-20 چیف جسٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں لکھا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے, اس میں لکھا ہے کہ یہ چیف جسٹسز ہائیلی کرپٹ تھے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کرپشن ختم کرنے کی بات کروں اس ملک کے اندر. بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے ایز اے سسٹم, کیونکہ کرپشن غریب آدمی کے خلاف اشرافیہ کو سوٹ کر رہی ہے اور وہ اس کرپشن کو پرویٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ کرپشن ختم کرنے کی بات صرف نعرہ ہے, ڈرائنگ روم کی ڈسکشن ہے, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آخری بات جو میں اس میں کہنا چاہتا ہوں, جو کرپشن جس کرپشن کا آپ نے ذکر نہیں کیا, وہ ہے ذہنی اور انٹلیکچول کرپشن. ہم ذہنی طور پر کرپٹ ہیں. ہم پاکستان میں کسی بھی معاملے پر سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ فائنینشیل کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ذہنی طور پر سچ بولنے کے لیے ہاتھ ڈالیں, اور کم از کم یہ تو پوچھ لیں کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں. اچھا, میں آخری بات آپ کو بتاتا ہوں, جب فائنینشیل سائڈ پہ آتے ہیں, دنیا میں کرپشن ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ طلحہ توئی صاحب, آپ کی آمدنی تو 10 روپے سال میں 1.5 لاکھ روپے ہے, تو گھڑی آپ نے رولیکس کی باندھی ہوئی ہے جو 32 لاکھ کی ہے, تو یو آر لیونگ بیونڈ یور مینس. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں, سرکاری افسر اور لوگ جو جن کی تنخواہیں کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے رہتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد کس طریقے سے رہتے ہیں. تو ان کے اوپر, ان کے پاس یہ پیسہ, یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں, ان کے کون سے بادشاہ راجا کے وہ اولاد ہیں. جو ہمارے سارے افسران جو 22 گریڈ سے ریٹائر ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, یا تو وہ سارے نوابوں کی اولاد ہوتے ہیں یا وہ بہت. تو یہ جو لیونگ بیونڈ یور مینس کا کانسیپٹ ہے, یہ پاکستان میں ختم کر دیا گیا. اور جب آپ نے لیونگ بیونڈ یور مینس کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا, آپ نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ بھائی
اچھا اب آخری بات، میں جب انکم ٹیکس، میں جب چیئرمین ایف بی آر تھا، جی سر، میں نے یہی چیز لانے کی کوشش کی تھی. میں نے کہا تھا جب بھی آپ 40,000 سے زیادہ کی خریداری کریں تو اپنا آئیڈینٹی کارڈ دے دیں، تو میں پتا کر لوں کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے میرے خلاف مہم چلائی، میں باہر آ کے کھڑا ہو گیا. آج آپ میری ایک بات مان لیں، جو بھی جویلری خریدے، جو بھی چیز خریدے، اس کو بولو بھائی آئیڈینٹی کارڈ دے دو، تمہارے پاس یہ آیا کہاں سے، بس اس کے بعد میں نمٹ لوں گا. تو طلعت صاحب یہ کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر. آہنی ہاتھوں کا ذکر میں نے زیدی صاحب اس لیے کیا کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ. یار لیکن وہ 48 میں چلے گئے. وہ میرا 48 میں سوال زیدی صاحب، یہ آہنی ہاتھ کیا صرف ڈکٹیٹروں کا ہو سکتا ہے یا طاقتور پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے شخص کا ہو سکتا ہے؟ یہ آہنی ہاتھ کبھی عوام کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور سر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں ایک سال میں جو رشوت کا اماؤنٹ ہے نا سر، وہ ہے $1 ٹریلین، 1,000 ارب ڈالر. اور سیڈلی لگ نہیں رہا کہ دنیا اس انفارمل اکانومی کو، اس گرے اکانومی کو، اس رشوت کے بازار کو ختم کرنا چاہتی ہے. لیکن ایز اے اسلامک کنٹری ہم آج مدرسوں کی رجسٹریشن کے اوپر تو بہت آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے علماء کرام. یہ کرپشن کے خلاف کیوں نہیں اٹھاتے زیدی صاحب؟ اچھا دو باتیں آپ میری بات یاد رکھیں کہ آپ نے ابھی ان کو کہا علماء کرام، آپ نے میرے سامنے علماء کرام نہیں کہا کریں. اوکے. یہ مذہبی فقہ کے جاننے والے ہیں، علماء کرام تو میں بھی ہوں. اوکے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نظر میں یہ مذہب فروش ہیں، علماء کرام نہیں ہیں؟ علماء کرام نہیں ہوں گے، اپنے فقہ جانتے ہوں گے. وہ علم بہت بڑی چیز ہے. یہ فقہ ایک فقہ کے عالم ہوں گے. یہ علماء کرام نہیں ہے، یہ ان کے آگے کرام لگانے کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ ایک معمولی سے انسان ہے، تو ان کو آپ نے زیادہ عزت دے دی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ، میں اس بات میں آتا ہوں. تو یہ علماء کرام نہیں ہے. دوسری بات، آپ ان چیزوں میں اسلام کو نہیں لائیں. ٹھیک ہے، بات یہ بڑی سمپل سی یہ ہے کہ کرپشن کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ جو امپیریلسٹ پاور ہیں، امریکہ، انگلینڈ، یورپ، اور یہ لوگ ان کی، یہ میں کبھی آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر آپ کا پورا پروگرام کروں گا کہ ان کے ہاں یہ انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملکوں میں لوگ کرپشن کر پیسے ان کے ملک میں لائیں تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. بات سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر امریکہ میں تم پیسے لے جاؤ یہاں سے ڈالر، اور کینیڈا میں پیسے لے جاؤ، وہ کینیڈین یہ نہیں پوچھتا بھائی آپ کہاں، آپ جو پیسہ لے کر آئے ہو یہ اسمگلنگ کا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو ویسٹرن سوسائٹی نے یہ ایک دو عملی مظاہرہ کیا ہوا ہے. اور اب وہ تھوڑے بہت جب ٹیررزم کے بعد تھوڑا صحیح ہوئے ہیں، ادروائز انہوں نے یہ سارے ٹیکس ہیون اور دو نمبری پیسے کا جو کام ہے یہ ویسٹرن اور امریکن سوسائٹی نے کیا تھا، یہاں کے ریسورسز کو وہاں لے جانے کے لیے. اور ہم بیوقوف ہیں، ہم عربی اور افریقن اور ہم سارے بیوقوف ہیں جو اپنے پیسے لے جا کر لندن، پیرس، نیو یارک میں پراپرٹیاں خریدتے ہیں، ان کی اکنامی کو چلاتے ہیں، ان کی پوری سوسائٹی کو چلاتے ہیں، اور ہم غریب سے غریب تر ہوئے جاتے ہیں. یہ ایک پوری کہانی ہے. تو اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کرپٹ اکنامی، ویسٹرن سوسائٹی کرپشن کی اکنامی کے بارے میں یہ بات کرتی ہے کہ کرپشن کا پیسہ ان کے پاس جائے نہیں. اچھا اب آگے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کا جو پیسہ ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں ہمیشہ طلعت صاحب. ایک کرپشن کا پیسہ وہ ہوتا ہے جو بالکل کاروبار بھی انلیگل ہوتا ہے، جیسے اس میں آرمز کا ڈیلنگ ہے، جس میں آپ کا ایرانی تیل کی اسمگلنگ، جس میں پروسٹیوشن ہے. یہ ایک انلیگل کام ہوتا ہے. ایک کرپشن وہ ہوتا ہے جب آپ نے کمیشن لیا ہو، جب آپ نے ٹیکس بچایا ہو، جب آپ نے تو دونوں کرپشن جو ہیں وہ اس کا پیسہ جمع ہوتا ہے اور وہ باہر جاتا ہے. اور ویسٹرن سوسائٹی نے ایسے کنٹریز بنائے ہوئے ہیں ملک کے سارے علاقوں میں جو ان پیسوں کو پاک کرواتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کا قریب ترین ملک دبئی ہے، اس کی ایک مثال مکاؤ ہے، اس کی ایک مثال ہانگ کانگ ہے، اس کی ایک مثال ایک زبان کپور ہوا کرتی تھی. یہ سارے بنائے جا پاناما ہیں، بارباڈوس ہے، برموڈا ہے، یہ سارے ویسٹرن سوسائٹی نے بنائے ہیں.
یہاں کے کرپشن پیسے کو لے جانے کے لیے، کیونکہ اس پیسے کو کہیں نہ کہیں لے کے تو جانا ہے نا جی. تو یہ کرپشن کے بہت سارے پہلو ہیں جو ہم ڈیسائیڈ نہیں کر. سملرلی اگر آپ اس وقت دبئی میں چلے جائیں تو دبئی میں جو پیسہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہ رشینز کا ہے. جو رشین جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو رشین نے بہت پیسے نکلے ہیں وہاں سے اور وہ جا کے دبئی میں پارک ہو رہے ہیں. اب اگر آپ جائیں اس وقت دبئی جائیں تو دبئی میں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور وہ آدمی وہ ہے جو پہلے افغانستان کا پریزیڈنٹ تھا. جو افغانستان کا پریزیڈنٹ تھا ان کی کمپنی ہے، وہ افغانستان سے سارے پیسے لے جا کر اب وہ دبئی میں اس نے پورا یہ کام کیا ہوا ہے. تو دبئی وغیرہ کی جو کنٹریز ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ پوری سائنس ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا. کمنگ بیک ٹو پاکستان، یہ آپ میری بات یاد رکھیں کہ کبھی کوئی ڈکٹیٹر کرپشن کے خلاف کام نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹر کی ہمیشہ کرسی کمزور ہوتی ہے. ہمیشہ کرپشن کے خلاف کام اگر ہوگا تو وہ عوام کرے گی، جیسے چائنا میں ہو رہا ہے، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. وہ پاور پوری پبلک کی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکس وائی زیڈ آئے گا اور وہ آ کے پاکستان میں ایک ایجنڈا چلائے گا اور اس سے کرپشن ختم ہوگی، وہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسٹر ایکس آئے گا، مسٹر وائی آئے گا، مسٹر زیڈ آئے گا. عمران خان صاحب نے بھی اپنے 3.5 سال کرپشن کر کے ضائع کیے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ دو خاندانوں کی کرپشن جو ہے وہ پاکستان کی بنیادی وجہ ہے خرابی کی. یعنی آپ سمجھتے ہیں نہ نواز شریف، نہ آصف علی زرداری، نہ ہی عمران خان، کوئی پاکستان میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران، آپ مجھے بتائیں نا، مجھے سمجھا دینا، آج کیا عمران خان کے منسٹر کیا نواز شریف کے اس کیبنٹ منسٹر نہیں ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ آج جو 350 یا 341 ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے آدمی ہیں جو ادھر سے ادھر یا خاندانی طور پر ادھر سے ادھر نہیں آئے؟ بالکل ٹھیک. تو یہ کرپشن ختم کرنے کی تو بات کر ہی نہیں سکتے. مجھے آپ بتا دیں نا، آپ مجھے بتا دیں پاکستان اسمبلی کی 20 سالہ تاریخ کے اندر، 20 سالہ تاریخ، 25 سالہ تاریخ لگا لیں، کوئی ایک ایکشن کرپشن کے خلاف کیا گیا ہو؟